الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لا علاج بیماری میں مبتلا ہو، ڈاکٹر اور طبیب اس بیماری کا علاج کرنے سے قاصر ہو، اور اگر وہ اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کریم اسے اس تکلیف سے اس مرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سنیں گے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا زندگی بھر معمول بن جائے گا۔ درود پاک کی کثرت کرنے کا وظیفہ ہمیشہ کے لیے اپنی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا درود پاک پڑھ رہا تھا، مجھ پر ایک بزرگ کی نظر پڑی اور انہوں نے مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے اور پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو مسکرا دیے اور بڑی محبت سے بولے، بیٹا درود پاک کی فضیلت کی تو کیا ہی بات ہے، اس کی برکت کی تو کیا ہی بات ہے۔ بیٹا میں آپ کو ایک بہار سناتا ہوں، اپنی بہار سناتا ہوں، سنیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آ جائے گا۔ میں نے کہا جی بزرگوں سنائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں بہت زیادہ ینگ تھا، نوجوان تھا، تو میں کام کے سلسلے میں دبئی میرا جانا ہوا۔ بڑی ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ باہر جاتا ہے تو بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے، بڑے پیسے اکٹھے کر کے اور بڑی مشکلوں سے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں روزگار کے حصول کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ روزگار کے حصول کے لیے دبئی گیا، کام کے سلسلے میں دبئی گیا، اور وہاں جو ہے وہ میری طبیعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو گئی، طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا کہ اپنا چیک اپ کراؤں کہ کیا معاملہ ہے، کہ صحت میری دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، میں دن بدن بیمار ہوتا جا رہا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے دیکھا، میرا معائنہ کیا، تو مجھے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے دیے اور کہا کہ جاؤ اور جا کر یہ ٹیسٹ پہلے کراؤ، یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے۔ تو جب میں ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے لیے، کس چیز کے ٹیسٹ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کینسر کے ٹیسٹ ہیں، اس سے کینسر کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سن کر رونے لگا اور دل میں نے یہ سوچا کہ کیا مجھے کینسر تو کہیں نہیں ہو گیا؟ میں وہاں زار و قطار رونے لگا۔ تو وہاں موقع پر جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھائی صرف ٹیسٹ ہی تو ہو رہے ہیں، کہاں تمہاری رپورٹ تھوڑی نہ آئی ہے کہ جس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ تمہیں کینسر ہے، صرف ٹیسٹ ہی تو ہیں، تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ٹیسٹ کروائے، اور اس کے بعد 2 دن جو میرے گزرے نا وہ روتے دھوتے گزرے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ اور 2 دن بعد جب تیسرے دن میں رپورٹ لینے کے لیے گیا، تو جب میں نے رپورٹ لی اور ڈاکٹر صاحب کو پیش کی، ڈاکٹر صاحب کو دکھائی، تو جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے کینسر ہے، تو یہ سن کر میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور زار و قطار رونے لگا۔ اب دن رات میں روتا اور میں یہ سوچتا کہ جب میں اپنے گھر والوں کو یہ بتاؤں گا تو میرے گھر والوں پر کیا گزرے گی، اور میرے گھر والوں کو تو مجھ سے بڑی امید تھی کہ یہ روزگار کمائے گا، ہماری کفالت کرے گا اور ہماری ذمہ داریاں اٹھائے گا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں علاج کرواتا رہا لیکن مجھے شفا نصیب نہ ہوئی، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب تمہارا جو کینسر ہے وہ لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اب اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈیڈ باڈیز دوسرے ملک سے آتی ہیں تو بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑے پیسے بھی لگتے ہیں اور بڑی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں بھی تو مرنا ہے، تو بہتر ہے کہ اچھا ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس سے آ کر مرو، اپنے قریبی قبرستان میں چلو دفن تو ہوں گا۔ تو اس شخص نے مصمم ارادہ کیا اور اس نے دل میں ارادہ کیا کہ بس اب جو ہے وہ میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور پھر جو میرے ساتھ ہوگا بس اپنے معاملات اس نے اللہ کے سپرد کر دیے۔ اس نے ایک کام ساتھنا بڑا زبردست شروع کر دیا۔ اس نے جب دیکھا نا کہ میرا علاج اب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے،
میں نے اپنا سارا علاج کروا لیا، سارے طریقے آزما لیے، ڈاکٹرز مختلف ڈاکٹرز سے جو ہے وہ کنسلٹ کر لیا، اب انہوں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ بس اب تمہاری زندگی کے چند ہی ایام باقی ہیں، تو بہتر ہے کہ تم اپنے دیس واپس لوٹ جاؤ۔ تو اس نے سوچا کیا ہی اچھا ہو کہ میں اپنے رب سے رجوع کروں۔ سنا ہے کہ درود پاک کی کثرت سے لا علاج بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، درود پاک ہر پریشانی اور مصیبت کا حل ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ میں بھی درود پاک کی کثرت شروع کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم مجھ پر کرم فرمائے اور مجھے اس مرض سے، اس لا علاج مرض سے نجات عطا فرما دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس نیت کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی، اور 15,000 تقریباً روزانہ میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، 15,000 مرتبہ۔ میں گھر آیا، دبئی سے گھر آیا، اور جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ مجھے لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے۔ یہ خبر ان قیامت کی طرح ان پر خبر یہ گزری، اور سارے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بہت زیادہ اداس ہو گئے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میرے سارے عزیز و اقربا سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، سارے بہت زیادہ ٹینشن میں مبتلا ہو گئے۔ خیر میں نے درود پاک کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے درود پاک کی کثرت شروع کر دی، 15,000 مرتبہ میں نے روزانہ درود پاک پڑھتا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ تم چند دنوں کے مہمان ہو، لیکن درود پاک پڑھتے پڑھتے سال گزر گیا، لیکن میں حیات تھا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میری تکلیف میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ ٹیسٹ کروا لیے جائیں دوبارہ۔ تو میں نے کینسر کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے۔ جب ٹیسٹ آئے، میں اس دوران علاج بھی کرواتا رہا، ڈاکٹر کو چیک بھی کرواتا رہا تھا، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ تمہارا جو کینسر ہے وہ لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے، لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے، کسی بھی وقت تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور میں مسلسل درود پاک بھی پڑھ رہا تھا۔ خیر میں نے جو ہے وہ جب اپنے اندر محسوس کیا کہ میری طبیعت سیٹ ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ میں ٹیسٹ کروا لوں۔ تو میں نے جو ہے وہ کینسر کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے۔ تو جب ٹیسٹ کروائے اور رپورٹ آئی، تو یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ جب ہم نے ڈاکٹر کو رپورٹ دکھائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں تو کینسر کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہیں جب ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنے تو میرے دل سے، میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا شکر ہے، آپ کی بڑی کرم نوازی ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، مجھے اس لا علاج مرض سے نجات عطا فرمائی۔ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، سارے بھی جہاں موجود وہ لوگ سارے حیران رہ گئے۔ اب ڈاکٹرز کہنے لگے کہ بھئی تمہارا تو لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا، تمہیں شفا مل گئی؟ یہ تو ہماری زندگی کا پہلا کیس ہے کہ جو لاسٹ سٹیج میں کینسر میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کا تو ریکور ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تم کیسے ٹھیک ہو گئے، اور تمہاری رپورٹ بھی بالکل درست ہے، یہ کہیں رپورٹ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ تم کسی اور لیبارٹری سے اپنا ٹیسٹ کرواؤ، کسی اور جگہ سے ٹیسٹ کراؤ، پھر رپورٹ ہمارے پاس لے کر آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں گھر گیا، اپنے گھر والوں کو ساری یہ بات بتائی کہ رپورٹس کلیئر آئی ہیں، وہ سارے بھی خوش ہونے لگے، اور جو ہے وہ درود پاک بلند آواز کے ساتھ پڑھنے لگے، مجھے جو ہے وہ مبارکباد دینے لگے۔ اب مجھے ایک ٹینشن یہ تھی کہ پتہ نہیں کہ کیا پھر میں دوبارہ رپورٹ کرواؤں، ٹیسٹ کرواؤں، کہیں رپورٹ خراب نہ آ جائے۔ تو کہتا ہے خیر میں نے جو ہے وہ دوبارہ رپورٹ جو دوبارہ اپنے ٹیسٹ کروائے، اور جب ٹیسٹ کروائے تو وہ رپورٹ بھی درست آئی، اور ڈاکٹر کو بھی یقین ہو گیا کہ مجھے جو ہے وہ کینسر سے مکمل طور پر نجات مل چکی ہے، مجھے کینسر سے مکمل طور پر شفا مل چکی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری درود پاک کی برکت سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے کینسر جیسے مہلک مرض سے شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے روحانی اور جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کریں۔ اس سے نہ صرف جسمانی امراض دور ہوتے ہیں بلکہ روحانی امراض بھی دور ہوتے ہیں، بندہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، گناہوں سے نجات نصیب ہوتی ہے، اس کی روحانیت ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے، حضور کی بارگاہ میں خاص مقام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک لا علاج مرض کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں ایک ایسے لا علاج مرض میں مبتلا تھا
کہ جس کا علاج کرنے سے طبیب قاصر تھے، اور انہوں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا تھا، اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تمہاری زندگی بڑی تھوڑی ہے، بس جو ہے وہ جلد ہی تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے گھر والوں کو اپنے کہا کہ بس میں نے تم سے جو ملنا تھا مل لیا، اب مجھے جو ہے وہ مجھے تنہائی اختیار کرنے دو، اب میں اپنے آپ کو وقف کر دوں گا عبادت کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ تنہائی اختیار کی، اور اس تنہائی میں نے درود شفا کی کثرت شروع کر دی، درود شفا پڑھنا شروع کر دیا، درود شفا کے خوب خوب توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ میں نے اس کی کثرت شروع کر دی، اور اللہ کریم نے کرم فرمایا، اللہ کریم نے درود شفا کی کثرت کرنے کی برکت سے میری جو بگڑتی صورتحال تھی، بگڑتی طبیعت تھی، وہ بھی درست ہو گئی، اور اللہ کریم نے مجھے اس مرض سے بھی شفا عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا درود پاک یہ دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، لیکن توجہ اور یقین کامل یہ شرط ہے۔ دیکھیں جس وظیفے میں توجہ نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے برکتیں ملیں گی، ثواب ملے گا، لیکن وہ برکتیں نہیں ملیں گی کہ جو برکتیں ملنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو کسی وظیفے میں شک ہوگا نا، یقین کامل نہیں ہوگا، تب بھی آپ کو وہ مقاصد، وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں یقین کامل کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل و دماغ کو جھکا کر جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس درود پاک کو پڑھیں گے، تو اس کی برکتیں وہ ملیں گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بیمار شخص ہو، ایسا لا علاج مرض میں مبتلا شخص ہو، جب وہ اس ویڈیو کو سنے گا اور وہ درود پاک کی کثرت کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور درود پاک کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائے۔ تو یقیناً یہ بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے، آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔